بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ آج سارا دن یہی بحث ہوتی رہی ہے کہ پی ٹی آئی والے پاؤں میں پڑ گئے، یہ مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے ہیں، یہ تو مذاکرات کے لیے ترلے کر رہے ہیں، یہ تو ان سے تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا، یہ تو مذاکرات کر کے احتجاج سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی آج باتیں ہوتی رہیں۔ علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی۔ میں نے آج بیرسٹر گوہر سے ملاقات ہوئی پارلیمنٹ میں کمیٹی کے اجلاس میں جب گیا، وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بیرسٹر صاحب کیا ہوئی، کیا خبریں ہیں، کیا بات چیت ہوئی ہے۔ آبویسلی انہوں نے یہ تو نہیں بتانا تھا کہ کیا بات چیت ہوئی ہے، لیکن جو ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا، اور پھر بعد میں علیمہ خان کی جو ہے وہ بیان سے یہ ظاہر بھی ہوا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر مذاکرات کوئی کرنا چاہتا ہے تو مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر اچھا، اس پر میں اس نقطے پر آتا ہوں کہ مذاکرات کے لیے عمران خان کیوں راضی ہوئے ہیں اور اس میں کیا حکمت ہے، لیکن کیا مذاکرات کے ہونے اور احتجاج کے ٹل جانے کا بھی کوئی امکان ہے؟ اس پر بھی میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں۔ تو پہلے آج جو سارا دن واویلا مچا رہا، مثلا ایک پریس کانفرنس جو ہے فیصل ووڈا نے کی۔ اچھا، فیصل ووڈا کی پریس کانفرنس، پچھلے دنوں اون چودھری کی ہم نے پریس کانفرنس دیکھی تھی، اب فیصل ووڈا کی پریس کانفرنس، یعنی آپ کوئی بندے ہی چلے پی ایم ایل این کے بٹھا لیں، بندے بھی وہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے جن کا ڈائریکٹ ڈاکخانہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا ڈاکخانہ ہے ان کا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی کچھ نہیں ہونے والا، یہاں تک کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے اگر 25 کروڑ کا ملک ہے، 50 لاکھ بھی آ جائیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ 50 لاکھ تو کیا 5 لاکھ بھی نکل آئے نا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ فیصل ووڈا صاحب، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ عوام کی، کل بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ لطیف کھوسہ نے، کہ نیور انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف دی پیپل آف دی پاکستان۔ پاکستان کے عوام پاکستان کی طاقت کو آپ کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ تو یہ 5 لاکھ لوگ بھی نکل آئے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ فیصل ووڈا صاحب تو چلیں بڑھ کے مار رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن بہرحال یہ عظمہ بخاری نے کہا کہ دیکھیں پاؤں پکڑ لیے ہیں جا کر انہوں نے، اور یہ پاؤں پکڑ رہے ہیں اور انہوں نے جا کر مذاکرات کے لیے ترلے کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ کیا پیغام لے کر گئے ہیں بتا دو ورنہ ہم بتا دیں گے۔ اچھا، اگر یہ پیغام کسی اور کا لے کر بھی گئے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، تو ظاہر ہے نون لیگ تو اس میں ہے ہی نہیں نا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاکستان میں 2 طاقتیں ہیں اس وقت جو برسر پیکار ہیں، ایک پی ٹی آئی ہے، دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جس دن اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی صلح ہو گئی، اور پی ٹی آئی کی، جس دن پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہو گئی یا معاملہ ٹھیک ہو گئے اور گریونسز ختم ہو گئے، اس دن دیکھیے گا نون لیگ ایسا لگے گا کہ ہے ہی نہیں۔ ایسا معلوم ہوگا کہ نہ یہ اپوزیشن میں ہے نہ یہ حکومت میں ہے، ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں رہا۔ یہ جس دن یہ دونوں معاملہ ٹھیک ہو گئے، اس دن نون لیگ کی بقا تب تک ہے جب تک تحریک انصاف نہیں۔ اسی لیے تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے، اپنے بیانات سے یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی کوئی بات چیت ہو جائے، کہیں صلح نہ ہو جائے، کہیں مذاکرات نہ ہو جائیں، کہیں ان کے معاملات طے نہ پا جائیں۔ ڈر لگا رہتا ہے نون لیگ کو، اور اس ڈر کا وہ اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف طرح کے آج بیانات ہم دیکھتے رہے ہیں، ان بیانات سے دینے والوں سے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، صرف یہ بتا دیں کہ چلے علی امین گنڈا پور تو گئے مذاکرات کی بات کرنے کے لیے، ترلے کرنے کے لیے، عمران خان صاحب پلیز مذاکرات کے لیے مان جائیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، اس سے 2 مطلب ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پھر جنہوں نے بھیجا وہ خود بھی مذاکرات چاہتے ہیں، اس کا مطلب گارڈین کی سٹوری غلط ثابت ہو گئی۔ گارڈین کہہ رہا تھا کہ عمران خان مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور ادھر سے کوئی اور مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، گارڈین کی سٹوری تو غلط ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو بھیجا کس نے، اور علی امین گنڈا پور کے لیے دروازے کھل کیسے گئے ہیں؟ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود نہیں ملنے دیا جاتا رہا۔ ان لوگوں کو جو روٹین میں ملتے ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جاتا۔ یہاں علی امین گنڈا پور کے لیے راستے کھل گئے ہیں، دروازے کھل گئے ہیں، اور ان کی میٹنگ کروا دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ ایسے کیوں گیا؟ یہ کس نے کروائی بھائی؟ یہ تو نون لیگ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ نون لیگ کو چاہیے وہ جا کر پوچھیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کون میٹنگز کرا رہا ہے، ان کی ملاقاتیں کیوں کرا رہا ہے۔ اصل پریشانی کی بات نون لیگ کے لیے یہ ہونی چاہیے اگر میٹنگز ہو بھی رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اگر تحریک انصاف کے مطالبات مذاکرات اور بات چیت سے حل ہو جائیں، بات چیت سے مذاکرات جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہو جائیں، تو احتجاج کرنے کی کیا ضرورت ہے عمران خان کو؟ احتجاج تو ڈیمانڈز پوری ہونے کے لیے ہو رہا ہے نا۔ اگر مذاکرات سے ڈیمانڈز پوری ہو جائیں تو پھر احتجاج کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو نون لیگ کو تو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں مذاکرات کامیاب نہ ہو جائیں، نون لیگ کو تو گھبرانا چاہیے اس بات سے کہ مذاکرات کامیاب نہ ہو جائیں۔ اور دیکھیے، یہ جو عمران خان، یہ نئی بات اگر فرض کریں مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ تو کوئی عمران خان کے لیے نئی بات نہیں۔ عمران خان تو 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں
کہ مذاکرات کرنے چاہیے، مذاکرات کریں، ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، نون لیگ سے نہیں کریں گے، ہم نے کمیٹی بنا دیا، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. یہ تو عمران خان پہلے سے کہہ رہے ہیں، اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف غبارے میں ہوا بھر کے آج ہوا میں چھوڑا گیا، اور اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں تھا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ مذاکرات کامیاب عمران خان کے مطالبات مان لیے جائیں گے، تو مجھے تو یہ نہیں لگتا. مثلا ایک مطالبہ ان کا یہ ہے کہ مجھے میرا مینڈیٹ واپس کیا جائے. تو مینڈیٹ واپس کر مطلب کیا، کیسے واپس ہوگا؟ نون لیگ پریس کانفرنس کرے گی، اور پریس کانفرنس کرے گی کہ جناب آج ہم اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر مینڈیٹ واپس کرنے کا اعلان کرتے ہیں، تو آئیے عمران خان صاحب آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آ کے حکومت بنائیے، پلیز یہ کرسی سنبھالے. ایسے ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا آبویسلی. یہ اس کا جو راستہ ہے وہ ٹرائبونلز سے ہو کر گزرتا ہے، یا پھر اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے سب گھر جاؤ اور دوبارہ سے الیکشن ہو. یہ ہو سکتی ہے. پاکستان میں تو یہی ہوتا رہا ہے جو تاریخ بتاتی ہے پاکستان کی. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں کوئی فوری طور پر عمران خان کو کچھ دینے کی کوئی بھی پوزیشن میں ہے. اتنی جلدی تو ہرگز نہیں. اس لیے مجھے احتجاج تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، پی ٹی آئی کا احتجاج تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ساری خبریں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں؟ یہ ساری خبریں اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں، مثلا جو کامران ٹیسوری نے کہا نا، اصل بات وہی ہے. کامران ٹیسوری نے کہا کہ او ہو آپ گھر بیٹھے ہیں، یہ احتجاج نہیں ہونا، یہ 23 کو کال آف ہو جائے گا. 23 کو کال آف ہو جائے گا، تو اس لیے آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوائیں، نہ آپ بسوں کی بکنگ کرائیں، پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کال آف ہو جانا ہے. تو بیسیکلی یہی تاثر دینا مقصود ہے کہ عمران خان نہیں نکلنے والا، اور یہ کال آف کر دیں گے اور اپنی احتجاج کی کال واپس لے لیں گے. تو یہ آج سارا دن جو ایکسرسائز ہوئی ہے کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ پیروں میں گر گئے ہیں، یہ پڑ گئے ہیں، یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یہ تو لیٹ گئے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ فریق دیکھیں نا، مذاکرات دو فریق کے درمیان ہوتے ہیں. اب یہ تو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ فریق اول لیٹ گیا ہے یا فریق دوم لیٹ گیا ہے، یا دونوں نہیں لیٹے. یہ تو طے ہے نا کہ اس احتجاج کو سیریس لیا گیا ہے. اگر سیریس نہ لیا گیا ہوتا اس احتجاج کو، تو یہ پھر علی امین گنڈا پور کے لیے دروازے تو نہیں کھلنے تھے. پھر تو یہ ہونا تھا کہ بھائی جو کرنا کر لو، تم سے کوئی بات چیت نہیں ہے. پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا. پھر علی امین گنڈا پور کے لیے دروازے کیسے کھل گئے؟ کیا علی امین گنڈا پور سے احتجاج کی نوک پلک درست کرنے کے لیے دروازے کھولے گئے علی امین کے؟ یعنی کہ جاؤ عمران خان سے احتجاج کی جو چیزیں ڈسکس کرنی ہے، فائنل کرنی ہے، وہ کر کے آؤ. کیا احتجاج کو حتمی شکل دینے کے لیے جو فائنل پلان ہوتا ہے اس کی ایگزیکیوشن کے آخری مرحلے کو ڈسکس کرنے کے لیے راستہ کھول دیا گیا علی امین گنڈا پور کا کہ جاؤ علی امین گنڈا پور جاؤ، تم نے جو احتجاج کرنا ہے اس میں جو تمہیں چیزیں پوچھنی ہے پوچھ کے آ جاؤ؟ ایسا ہوا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا آبویسلی. اس کا مطلب ہے کیا ہوا ہے؟ پھر وہی ہوا ہے، علی امین گنڈا پور کو بھیجا گیا ہے بات چیت کرنے کے لیے، اور عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے بات چیت کریں، ہمارے یہ مطالبات ہیں، مان لیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانے جاتے تو پھر 24 نومبر کی کال تو ہے. تو یہ مجھے سمجھ آتی ہے اس پورے قضیے میں سے. یہ میرے خیال میں ہوا ہے جو میں سمجھ پایا ہوں. باقی سب افسانے ہیں، باقی سب قیاس آرائیاں ہیں، باقی ہوا کے گھوڑے جو جتنے دوڑائے دوڑا لے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خیالی پلاؤ پکانا ہے تو چاہے اس میں آپ 2 کلو گھی ڈال دیں، اس میں کوئی آپ کا خرچہ تو نہیں آئے گا نا. خیالی پلاؤ میں جتنا مرضی کھل کے گھی ڈالیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف ڈرایا بھی جا رہا ہے. آج میں پی ٹی وی پر ایک آفیشیل پوسٹ دیکھ رہا تھا، اور اس میں وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے لکھا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اگر طلبہ نے احتجاج کیا اور اگر احتجاج کرنے کے لیے طلبہ نکلے تو ان کے داخلے ختم کر دیے جائیں گے، یوں ان کے سال ضائع ہو جائیں گے، ان کو یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا، ان کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے جائیں گے، ان کے شناختی کارڈ منسوخ کر دیا جائے گا. کیوں بھائی؟ ابا جی کا ملک ہے آپ کے. اگر کوئی پرامن شہری پرامن انداز میں احتجاج کرنے نکلتا ہے، کیوں اس کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے گا؟ کس قانون کے تحت یہ نیا ڈراوا شروع کر دیا جی؟ پاسپورٹ منسوخ، آئی ڈی کارڈ منسوخ. کیوں بھائی؟ کیوں آئی ڈی کارڈ منسوخ؟ تو یہ تو آئی ڈی کارڈ منسوخ جو ہے وہ تو دہشت گردوں کا ہوتا ہے، ان کا کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کس قانون کے تحت جو مجھے نہیں ویسے پتا ہے دہشت گردوں کا بھی ختم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، پروسیجر کیا دیکھنا پڑے گا. لیکن ایسے آپ ہر بات میں ہی آپ پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے، شناختی کارڈ منسوخ کر دیں گے، تو پرامن احتجاج کا حق اس ملک میں کسی کو ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے. ایک سٹیٹمنٹ میں مرتضی وہاب صاحب کی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مرتضی وہاب صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سروسز چیف کی مدت ملازمت میں توسیع ہوئی ہے، اس سے پیپلز پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے نہیں کی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. نہیں اینج نہیں پائی جان، اینج نہیں. ووٹ کیا ہے ایسے ہی قانون سازی ہو جاتی ہے؟ 170 بندے چاہیے ہوتے ہیں قانون سازی کے لیے. نون لیگ کے پاس ہیں؟ نہیں ہے. کس نے ووٹ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے ووٹ کیا ہے. پیپلز پارٹی اب کہہ رہے ہیں نہیں ہم کابینہ میں نہیں ہیں تو کابینہ سے منظور کر. نہیں جناب، کابینہ سے منظوری پہلے ہوئی، اس کے بعد پھر قانون سازی بھی ہوئی.
اس کے بعد پارلیمنٹ میں ووٹ بھی پڑا ہے. 170 پورا کرنے کے لیے پیپلز پارٹی چاہیے. پیپلز پارٹی کا ووٹ درکار ہے. پیپلز پارٹی کا ووٹ ہوا ہے تو ہوا ہے. اون کریں, کہیں جیسے پچھلے بار نون لیگ نے ووٹ دیا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے, تو کہا تھا نا کہ جی ہم نے ووٹ دیا ہے, مجبوری میں دیا یا جیسے بھی دیا, بہرحال دیا ہے. کوئی کسی نے کہا کہ یہ گناہ ہے جو میں نے سرزد نہیں کیا, کسی نے کہا ہاں یہ گناہ تھا مگر میں نے مجھ سے سرزد ہوا ہے, کسی نے کہا کہ نہیں جی ان حالات میں یہ ضروری تھا. لیکن ماننا تو صحیح نا. اب ایسے کیسے آپ مکر سکتے ہیں؟ ووٹ کیا ہے تو مانیں کہ آپ نے کیا ہے, ہاں جیسے بھی کیا آپ. اچھا چلے آپ نے نہیں کیا, آپ انکار کر سکتے ہیں, آپ انکار کرنے کی پوزیشن میں ہیں. آپ سے کہا جائے ووٹ کریں, آپ نہیں کریں گے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں نہیں کروں گا. کیا اسحاق رانا نے اچھا جملہ کہا ہے, میں ان کا دیکھ رہا تھا ایک جملہ بلاول کے والوں کا. بلاول وہ خاتون ہے جڑی نسدی بھی نہیں تو وسدی بھی نہیں. بھئی یا تو نس جا یا پھر وس جا. تو وہ بلاول کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے. ناراض بھی ہیں, ووٹ بھی کرتے چلے آ رہے ہیں, ناراض بھی ہیں اور ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ووٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہوا, بہرحال آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کا اجلاس تھا, جس میں اگین وی پی این, ویک سگنلز, انٹرنیٹ, یہ وہ جھوٹ بولا گیا. کوئی جی سب مرین کے مسئلے اور پتہ نہیں کیبلز کی انٹرنیٹ کی خرابی اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوا. بہرحال اس میں جو کام کی بات تھی وہ تھی عمر ایوب صاحب کی, جنہوں نے ٹھوک بجا کے گفتگو کی. آج اس کور کمیٹی کے اجلاس میں اس کے جو چیئرمین ہیں, کور کمیٹی کہہ رہا ہوں, قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی قومی اسمبلی کی, جس کے چیئرمین امین الدین ہیں, جو آئی ٹی کے منسٹر بھی پہلے رہ چکے ہیں. امین الحق امین الدین کہہ رہا ہوں, امین الحق ہیں. تو یہ امین الحق جو ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں, جو ایم کیو ایم کے ہیں. تو عمر ایوب نے کہا کہ اس میں ویسے مصطفیٰ کمال بھی ہیں, بیرسٹر گور بھی ہیں, عمیر نیازی بھی ہیں, اور بھی ایم کیو ایم کے ایک دو لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے بھی ایک دو ہیں, نون لیگ کے بھی ایک اس میں ذوالفقار بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کمیٹی بہرحال اس طرح کی ہے. اس میں وہ بھی ہیں, شرمیلہ فاروقی بھی ہیں, لیکن شرمیلہ فاروقی آئی نہیں ہوئی تھی. عمر ایوب نے کہا کہ کہا گیا تھا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ اکتوبر تک ٹھیک ہو جائے گی, کوئی سب مرین کیبل میں پرابلم ہے. انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولا گیا کہ کیبل خراب ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کے کام کرنے پر ایک طرح سے سینکشنز اپلائی ہو چکے ہیں اور پاکستان ایک لافنگ سٹاک بن گیا ہے دنیا کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہاں پر افسران, ایک رول ہے کہ 22 رول 22 شاید یا کوئی انہوں نے نمبر بولا, کہ اس کے مطابق یہاں پر اوتھ لیا جائے. یہ جتنے افسران بیٹھے ہوتے ہیں, کمیٹی کا اجلاس جب راؤنڈ ٹیبل پہ ہو رہا ہوتا ہے تو ایک سائڈ پہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں ایم این ایس, اور دوسری سائڈ پہ افسران جو جواب دہ ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان افسران سے اوتھ لیا جائے, ان سے پہلے حلف لیا جائے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے. یہاں آ کے یہ جھوٹ بول کے بیوقوف بنا کے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں کمیٹی کے ممبران سے بار بار جھوٹ بولا گیا اور اس لیے ان ممبران یہ جھوٹے ہیں, ان سے آئندہ اوتھ لیا جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میری گزارشات کو کمیٹی میٹنگز, کمیٹی منٹس کا حصہ بنایا جائے, کہ اس میں شامل کیا جائے. تو اس میں پھر ذوالفقار بھٹی جو ہے سلا والا سرگودا سے ایم این اے ہیں نون لیگ کے, انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس کو کیا ریکارڈ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے, اور ویسے بھی پہلے ایجنڈا پورا ہو جائے تو پھر یہ بات کریں. اور یہ وہ انہوں نے کر کے تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو حصہ بنایا, کیوں نہیں بنایا جا سکتا بھائی, ان باتوں کو میٹنگ کا حصہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا, منٹ کا حصہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا, بالکل بنایا جا سکتا ہے. تو بہرحال وہ پھر پی ٹی آئی سے کہا کہ جواب دیں, تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں 7 کیبلز لینڈ کرتی ہیں, بارشوں کی وجہ سے اس میں پرابلمز آئے تھے, اور اب اس وقت بالکل ٹھیک ہے. اس وقت انٹرنیٹ کی سپیڈ بالکل نارمل ہے, ہر چیز بالکل نارمل طریقے سے کام کر رہی ہے. پھر انہوں نے وہی جھوٹ بولا جو اس وقت پاکستان میں سب جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے کیا حالات ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اس وقت سب کچھ نارمل ہے, انٹرنیٹ کی سپیڈ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے. انہوں نے پوری کمیٹی, اور کمیٹی نے اس پر اطمینان کا اظہار بھی کیا کہ واہ زبردست ہے. پھر پی ٹی سیل کی باتیں ہوتی رہیں کہ جی پی ٹی سیل کی کمپلین, ہر ممبر نے اپنے اپنے رونے روئے. ذوالفقار بھٹی جو سرگودا سے, انہوں نے کہا جی میرے گھر میں یہ پرابلم ہے انٹرنیٹ کا. یہاں تک ایک وہ آئے ہوئے تھے صدیقی صاحب, ان کے احمد صدیقی ایم کیو ایم کے ایم این اے, انہوں نے ایجنڈے میں شامل کرایا ہوا تھا, اور انہوں نے صرف کراچی کا رونا رویا. انہوں نے کہا کہ جی کراچی کما کے دیتا ہے, وہی ریٹورک جو ہے وہ پرانا گھسا پھٹا, کراچی آپ کو کما کے دیتا ہے. کما کے دیتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا غلط بات ہے, کراچی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. کراچی میں کال نہیں لگتی, کراچی میں فون کال نہیں لگتی, کراچی کی انٹرنیٹ سپیڈ خراب ہے, کراچی کے ساتھ یہ ستیلا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. انہوں نے اپنی ایک تقریر کی اور پھر اپنی فلائٹ پکڑنے کے لیے جلدی اٹھ کے چلے گئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ صرف کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور بھائی یہ پورے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اسلام آباد میں بھی یہ حالات ہیں انٹرنیٹ کے اور ٹیلی فون کالز کے, اسلام آباد کے بھی یہ حالات ہیں, یہ صرف کراچی کے ساتھ نہیں ہو رہا.
لیکن چونکہ وہ تعصب ایک پھیلانا ہوتا ہے انہوں نے، اور وہ کراچی کا اپنا کہ جی کراچی سوتیلا سلوک ہو رہا ہے، اور بھائی اسلام آباد کے ساتھ بھی سوتیلا سلوک ہو رہا ہے، لاہور کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، سرگودے کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، فیصل آباد کے ساتھ، سب کے ساتھ ہی سوتیلا سلوک ہو رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے لیے، سب کے ساتھ یہی حالات ہے. بہرحال انہوں نے نام لکھوائے علاقوں کے، کم از کم ان علاقوں کو ٹھیک کر دیں. انہوں نے کہا کہ سرجانی ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، لیاقت آباد، نیو کراچی، یہاں فون سگنل ٹھیک کر دیں پلیز، آپ کی مہربانی ہے، ہماری کالز نہیں لگتی. اپنا اپنا مسئلہ، یعنی سسٹم کی بات کرنے کے بجائے اتنے ممبرز بھی یہاں پر بیٹھ کے اور اپنے علاقوں کے نام بتا کے چلیں گے کہ ان علاقوں میں ٹیلی فون کالز، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم سروے کر کے چیک کر کے آپ کو بتا دیں گے. یہ سنجیدگی کا عالم ہے. اور یہ جناب آج چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. عمر ایوب صاحب نے پھر آخر میں بات کی، انہوں نے کہا کہ جی پھر جھوٹ بولا گیا ہے، چیئرمین پی ٹی اے کو بلائیں اور وہاں انڈر اوتھ آ کر ان سے کمٹمنٹ لیں کہ وہ اس کو ٹھیک کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر اگلی میٹنگ میں وی پی این کی بات کریں، وی پی این کو ڈسکس کریں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ آج اس کمیٹی میٹنگ میں ڈسکس ہوا ہے، جس کا میں نے مختصر حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آج ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی. چلیں میں اس کو، یہ عدالت کا معاملہ ہے، پھر اس پہ لمبی بحث کرنی پڑے گی، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو یہ میں اس پر یہ جو آج آئینی مقدمات سننے کے حوالے سے کہتے ہیں نا ابہام ختم ہو گئے، کوئی ابہام ختم نہیں ہوئے، پھر وہی رولے ہیں رپے ابھی پڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ آئینی بینچ کا کیس بنتا ہے، نہیں جی فلاں کا بنتا ہے، واپس بھیج دو، منگوا لو، ادھر رکھ لو ادھر بھیج دو. تو یہ اس پر ایک بڑی دلچسپ چیز آج ہوئی تھی. تو اس کو میں چلیں کل کی ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.